سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ۔ ایئر چیف نے امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی۔ ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئی۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران کسی سربراہ پاک فضائیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مری میں دو تاجر گروپوں میں جھگڑا، جی پی او چوک میدان جنگ بن گیا۔ ہوٹل کی چھت سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ، متعدد افراد زخمی، سیاحوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے دونوں گروپوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ بانی کی امانت ہے، حفاظت کریں گے، بانی جیسا کہیں گے ویسی تحریک چلائیں گے۔ اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معطل اراکین کی رکنیت بحال۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 10، پیپلز پارٹی کو 1 نشست ملی۔ خیبر پختونخوا سے پی پی اور نون لیگ کو 2 نشستیں مل گئیں۔ جے یو آئی کے حصے میں 1 سیٹ آئی۔ حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد 235 ہو گئی۔ 2/3 کے لیے 224 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بحال ارکان قومی اسمبلی کا حلف دوبارہ نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر نون لیگ کو 21، جبکہ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی کو 1 نشست مل گئی۔ کے پی حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا، علی امین گنڈاپور کا چیلنج۔ کہا کسی کو شوق ہے تو عدم اعتماد کی تحریک لا کر دیکھ لیں، صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دیکھ لیں، آئینی طریقے سے میری حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کوئی سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی میں دراڑ پیدا کر دے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسیر رہنماؤں کے خط سے ہوا۔ عامر ڈوگر نے خط پارٹی کے سامنے رکھا۔ علی محمد خان اور زرتاج گل نے حکومت سے مذاکرات پر زور دیا۔ علی محمد خان نے کہا ہر صورت مذاکرات کا راستہ بنایا جائے۔ علیمہ خانم کو سیاسی عمل میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، فیصلے بیرسٹر گوہر کو کرنا ہوں گے۔ اسلام آباد کی بجائے پورے ملک میں لوگوں کو نکالنے کی تجویز دی۔ کہا ماضی کے احتجاج میں سب نے کوشش کی لیکن پنجاب نکلے گا تو خان رہا ہوگا۔ بجٹ سے قبل علی امین گنڈاپور کو بانی سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے تھا۔ نثار جٹ کی بھی علی امین گنڈاپور پر تنقید۔ بجٹ پاس کرنے سے قبل بانی سے ملاقات کا انتظار کر لیا جاتا۔ علیمہ خانم پارٹی ارکان کے بیانات سے پارٹی اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی بانی کی بہنوں کے حق میں گفتگو۔ کہا علیمہ خانم اور بہنیں بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہیں، بہنوں کے جذبات کا احترام ہونا چاہیے۔ شاہد خٹک نے کہا بتایا جائے کہ پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ارکان کو ورکرز نے غدار کہا۔ آپ ارکان خاموش رہے، بانی کو نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن ہم لوگوں کو غدار نہ کہا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، اہم ملکی اور سیاسی امور پر گفتگو۔ گورنر کی وزیر اعظم کو دریائے سوات واقعے پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اے ایم پی کے سربراہ ایمل ولی خان کی بھی ملاقات ہوئی، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں، بھارت خطے کے امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے۔ کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسئلے پر بات چیت ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ کہا دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا حصہ بنے۔ طالبان حکومت آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں 40% اضافہ ہوا۔ طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر نے بڑے پاکستانی حملے سے خبردار کیا تھا۔
جے ڈی وینس کا مودی کو فون آیا تو اسی کمرے میں موجود تھا۔ مودی کو کہا گیا اگر کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو، کہا اس رات پاکستان نے واقعی بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ کی ثالثی کے سبب یہ جنگ صرف 3 روز بعد 10 مئی کو ختم ہو گئی تھی۔ ایف بی آر افسران عوام سے عزت سے پیش آئیں، ملکی معیشت کی ترقی کے لیے سرکاری ادارے ایف بی آر کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اہداف کے حصول میں سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال، ٹیکس محصولات میں 42% اضافے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی، وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور پاک بھارت جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی تعریف کی۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ اسحاق ڈار نے کہا چینی کی دستیابی اور قیمت میں استحکام حکومت کی ترجیح ہے، ضروری اشیاء عوام کو مناسب قیمت پر فراہم کرنا اولین ہدف ہے، چینی مہنگی بیچنے اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سیکریٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن گئے۔ دستاویز میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ بھی شامل۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی سے متعلق ثبوت جمع کیے۔ 26 اپوزیشن ارکان کے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ گزشتہ روز اجلاس سے پہلے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو خط میں لکھا، صدر سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے، آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازم تھی، صدر نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی، معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے، میری رائے میں مشاورت لازم تھی۔ دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، مزاحمت پر 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ شہریوں نے تجاوزات کو سوات کی سیاحت کا دشمن قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ARY نیوز کو بتایا، دریاؤں پر جہاں جہاں تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا، کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کارروائی کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا تو آگاہ کرے۔ اشتہاری جب تک سرنڈر نہیں کرتا اشتہار منسوخ نہیں ہو سکتا، ریلیف کے لیے علی امین گنڈاپور کو عدالت آنا پڑے گا۔ احتجاج کیس میں جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس، کہا علی امین گنڈاپور کی عدم موجودگی میں نہ اشتہار منسوخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وارنٹ معطل ہو سکتا ہے۔ وکیل نے کہا انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں 10 جولائی کو علی امین عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ چودھری نثار کی وزیر اعظم سے ملاقات میں کوئی سیاسی چیز سامنے نہیں آئی، ایسا کچھ ہوا تو پارٹی میں شکوہ اور احتجاج کا حق رکھتا ہوں۔ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی قمر الاسلام کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں چودھری نثار نے نون لیگ پر تنقید کی، پارٹی قیادت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، نواز شریف اور مریم پر جلسوں میں اعتراض کیا۔ چودھری نثار کا بیٹا سیاست میں آیا تو اسے بطور اچھا استاد ملوں گا۔ جنوبی افریقہ فضائیہ کے سربراہ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ایئر چیف کا جنوبی افریقہ کی فضائیہ کو تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ویزمین سیمومووا کی پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جنگی صلاحیتوں، قابل اعتماد ڈٹرننس برقرار رکھنے میں کامیابی کی تعریف۔ دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ اقدار اور مفادات کے فروغ پر اتفاق۔ جنوبی افریقی فضائیہ کے تربیتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ جنوبی افریقہ
کی C-130 طیاروں کی مرمت اور معائنہ پاکستان میں کرانے میں دلچسپی کا اظہار۔ یورپ میں شدید گرمی، ایک دن میں 6 افراد ہلاک۔ اسپین یورپ کا گرم ترین مقام، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ کاتالونیا میں خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے فصلوں میں آگ بھڑک اٹھی، کئی فارم جل کر راکھ ہو گئے۔ مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند۔ روم سمیت کئی شہروں میں دوپہر کے اوقات میں باہر کام کرنے پر پابندی عائد۔ ترکی کے صوبہ ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، درجنوں مکان شعلوں کی نظر۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن پر حملہ کرنے والے ملزم پر ایک اور مقدمہ درج۔ کراؤن پروسیکیوشن کے مطابق انکت لو نے جعلی سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کر کے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ انکت نے سرٹیفکیٹ میں کشمیر کا مہاراجہ ہونے کا جھوٹ بولا تاکہ استثناء حاصل کر سکے۔ انکت لو کا مقدمہ میجسٹریٹ کورٹ سے کراؤن کورٹ منتقل۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کی قیادت میں پاکستانی وفد کے ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکہ نے پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں $500 ملین سے $1 ارب تک سرمایہ کاری کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان نے تجارتی حجم بڑھانے کی تجویز پیش کی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا۔ نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ صنعتی شعبے کے خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی کم کر دی گئیں۔ بریڈنگ جانور، بریڈنگ مرغی اور زندہ مچھلی کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی۔ امپورٹڈ دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی 20% ہوگی۔ میک اپ کے سامان پر درآمدی ڈیوٹی 55 سے کم کر کے 44% کر دی گئی۔ TCHS کراچی میں 13 کروڑ کی ڈکیتی کا کیس، گرفتار 4 ٹک ٹاکر بہن بھائیوں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ملزمان نمرہ نے عدالت کو بتایا پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے ملزمہ کا میڈیکل کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا دورہ، سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا، ڈاکٹر اور عملے سے اسپتال کی ورکنگ کی تفصیلات دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا انسانیت کی خدمت ہی نون لیگ کا منشور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کی جانب گامزن، 5,293 گھروں کی تعمیر مکمل، 41,342 گھروں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ویژن ہے۔ سندھ حکومت نے 1 ٹریلین روپے کا تاریخ ساز ترقیاتی بجٹ پیش کیا، اہم منصوبوں کو اس کا حصہ بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں کورنگی کاز وے پل کی تعمیر، شاہراہ بھٹو کی توسیع کی جائے گی، سیف سٹی منصوبوں کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ سندھ بھر میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے لیے نمایاں اقدامات کیے گئے۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے لیے 7 ارب رکھے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان افریقی ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ایتھوپین سفیر بولے پاکستان سے تعلقات تیزی سے مستحکم ہو رہے ہیں۔ ایتھوپیا پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گا کیونکہ اس سے بہتر کچھ نہیں بلکہ بدتر ہے۔ حماس نے 60 دن کے بجائے مکمل جنگ بندی اور غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کا صاف انکار، کہا وہ غزہ کا کنٹرول حماس کو نہیں دے گا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 116 فلسطینی شہید،
امدادی مراکز پر فائرنگ سے 28، مشرق غزہ میں اسکول پر بمباری میں 40 افراد لقمہ اجل بنے۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں 6 اور شمالی غزہ میں گھر پر بمباری میں 10 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ میں امریکی امدادی مراکز کو مقتل قرار دے دیا۔ 170 NGOs نے مشترکہ خط میں لکھا، قحط زدہ فلسطینیوں کو امداد کے نام پر جمع کر کے ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی تنظیم دانستہ لوگوں کو فوجی زون میں دھکیل رہی ہے۔ 2 ماہ میں امداد کے لیے کھڑے 600 فلسطینی شہید ہو چکے، 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ سنا ہے زہران ممدانی پاگل ہیں، اگر نیو یارک کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ بھی پاگل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے تو انہیں فنڈز لینے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا، دیکھ کر مزہ آئے گا۔ زہران ممدانی نے رد عمل میں کہا، امریکی صدر نے میری شہریت چھیننے، گرفتاری اور قید کرنے کی دھمکی دی۔ یہ نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ نیو یارک کے ہر شہری کو پیغام ہے کہ آواز اٹھانے والے کو تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہا۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کرانے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ متحدہ عرب امارات میں کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میگا ایونٹ کا آغاز 4 یا 5 ستمبر سے ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہونے کا امکان، فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور UAE کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان سپر لیگ انتظامیہ اور اسٹیک ہولڈرز کی ملاقات۔ اجلاس میں PSL کی 10 سال کی کارکردگی کی تفصیلات پیش کی گئی۔ PSL 9 اور 10 کے اعداد و شمار کا موازنہ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا، PSL امید اور یکجہتی کی علامت ہے۔ PSL نے عالمی معیار کی کرکٹ اور ناقابل فراموش لمحات دیے۔ فرنچائز مالکان، اسپانسرز، سیکیورٹی اداروں اور مداحوں کا شکریہ۔ PSL کو مزید مضبوط اور عالمی سطح پر فعال بنائیں گے۔ اور شارجہ میں جاوید میاں-ڈاد کے تاریخی چھکے نے عامر خان کی شادی کیسے خراب کی؟ بھارتی اداکار کا انٹرویو میں دلچسپ انکشاف۔ کہا، 18 اپریل کو میری شادی تھی، اس دن انڈیا پاکستان سے جیت رہا تھا، میں خوش تھا کہ شادی بھی ہو گئی، میچ بھی جیت رہے ہیں۔ جیسے ہی میاں-ڈاد نے آخری گیند پر چھکا مارا، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ جاوید میاں-ڈاد سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ آپ نے میری شادی کا دن خراب کر دیا تھا۔ اور ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم چیمپئن کا ومبلڈن میں فاتحانہ آغاز۔ نوواک جوکووچ نے فرانس کے مولر کو 1-3 سے شکست دے کر پہلا امتحان پاس کر لیا۔ ایونٹ میں اسٹار کھلاڑیوں کا فلاپ شو۔ سیکنڈ سیڈ کوکو گاف کا پہلے راؤنڈ میں سفر تمام۔ یوکرین کی ڈیانا نے اپ سیٹ شکست دی۔ جرمنی کے الیگزینڈر بھی بری طرح ناکام۔ فرانسیسی حریف نے 3-2 سے بازی ماری۔ ومبلڈن کے تمام میچ اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔